وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء وعلی آلہ و اصحابہ الاتقیاء والاصفیاء۔ تمام حضرات درود شریف پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، یہ بڑی مبارک مجلس ہے اور مبارک محفل ہے، مبارک مہینہ ہے، مبارک لمحات ہے، مبارک ساعات ہے۔ آپ کا یہاں مسجد میں جو بیٹھنا ہے یہ باہر نکلنے سے بہت قیمتی ہے۔ اس کا اللہ تبارک و تعالی آپ کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ ایک حدیث میں آپ کو مختصراً سنا دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک مجلس میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تلاوت سنتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے ان کے لیے انعامات، نزلت علیہم السکینہ، اللہ کی طرف سے اس مجلس میں سکون نازل ہوتا ہے، سکینہ، وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور یہ اس مجلس میں بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور رب ان کا تذکرہ فرشتوں کی مجلس میں فرماتے ہیں۔ تو ہمارا یہاں بیٹھنا، نیت ہماری ہونی چاہیے کہ جو بھی بات ہو عمل کی کوشش کریں گے۔ مسلمانوں کی پستی کا مسئلہ آج کل کیا ہے؟ جو مسلمان پستی میں جا رہے ہیں، چونکہ عمل کی نیت اور عمل سے ہمارا دامن جو ہے وہ خالی ہے۔ حالانکہ بولنے والا بھی یہ نیت کرے کہ میں اس پہ عمل کروں گا جو بولوں گا، اور سننے والوں کی بھی یہ نیت ہونی چاہیے۔ تو میں تو سب سے پہلے حافظ صاحب نے جو قرآن سنایا مصلی پہ کھڑے ہو کر، ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ نے ان کا انتخاب فرمایا، ماشاءاللہ اللہ نے ان کو صلاحیت دی، انہوں نے اپنی صلاحیت کو قرآن کے لیے صرف کیا اور قرآن کو یاد کیا، اپنے سینے میں محفوظ کیا، اور اس کے بعد اپنی صلاحیت کو صرف کر کے آپ کے سامنے کھڑے ہو کر مصلی پر قرآن سنایا۔ اصل کمال یہی ہے کہ بندے کی صلاحیت، فکری صلاحیت، جسمانی صلاحیت، ہر قسم کی صلاحیت دین کے لیے استعمال ہو جائے، دین کی سربلندی کے لیے، دین کے غلبے کے لیے استعمال ہو جائے۔ بہت سارے لوگ ہیں اللہ نے ان کو بے شمار صلاحیتوں سے نوازا ہے، لیکن انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو دنیا کے لیے استعمال کیا، صرف موت تک کے لیے ان کو کوئی فائدہ ہوگا تو ہوگا، موت کے بعد کوئی فائدہ نہیں۔ بہت سارے لوگ ہمارے سائنسدان ہیں، کتنی صلاحیتیں ہیں، لیکن دنیا کے لیے صلاحیتیں استعمال ہو رہی ہیں۔ جتنی بھی کسی کے پاس ڈگریاں ہیں، جتنے بھی عہدے ہیں، لیکن جو حافظ قرآن کی صلاحیت قرآن کے لیے استعمال ہو رہی ہے، جب اس کو کفن میں لپیٹ کر قبر میں رکھ دیا جائے گا، وہاں بھی اس کا استقبال ہوگا، حشر کے میدان میں بھی اس کا استقبال ہوگا، اور وہاں حشر کے سائے میں اس کو جگہ دی جائے گی، اور پولیس صراط پر بھی اس کا استقبال ہوگا، اور وہاں بھی اس کی حفاظت ہوگی، اور جنت کے اندر بھی حافظ قرآن کا استقبال ہوگا، اور اللہ کی طرف سے کہا جائے گا اقرأ ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، قرآن کو پڑھتا جا، ایک ایک آیت کی تلاوت کرتا جا، اور ایک ایک سیڑھی پہ، ایک ایک درجے پہ چڑھتا جا، جہاں قرآنی آیات کی تکمیل ہوگی وہاں آپ کے درجات کی تکمیل ہوگی۔ صلاحیت دین کے لیے استعمال ہو جائے، دین کی محنت کے لیے استعمال ہو جائے۔ آج مسلمان عمل سے دور ہے، نتیجہ آپ کے سامنے ہے، ہر میدان میں مظلوم ہے، رونے کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں، فریاد کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں، شکایتوں کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں، اس لیے کہ جو عمل ہے، جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا تھا، اس مقصد کو ہم نے چھوڑ دیا، ہم اس مقصد سے پیچھے چلے گئے۔ قرآن تو اس لیے آیا ہے تاکہ ہم اس کو سینے سے لگائے، پھر قرآن کے احکامات پر ہم عمل کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا آج کل، اچھا کتنی دیر تک بات کر سکتے ہیں؟ اچھا
آج کل ایک بیماری ہے، ہر بندہ تفصیلات کے پیچھے پڑا ہوا ہے، تفصیلات کے پیچھے، مجھے تفصیلات کا پتہ چلے، مجھے اس جزیہ کا پتہ چلے، اس کلیہ کا پتہ چلے، صغرا کبرا کا پتہ چلے، بس یہ ہر بندے کی دلچسپی ہے، عمل کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ قرآن کا مطالبہ کیا ہے؟ قرآن چاہتا کیا ہے مجھ سے؟ مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کا نام تو سب نے سنا ہوگا نا۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ، جنہوں نے لاہور میں 40 سال قرآن کا درس دیا، اور جب ان کا جنازہ اٹھا تو ان کے جنازے کو دیکھ کر کئی لوگوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ 40 سال قرآن کا درس دیا، اور درس بھی ایسا تھا کہ بڑے بڑے علماء کی شمولیت ہوتی تھی، بڑے بڑے علماء اس میں شامل ہوتے تھے، اپنی اصلاح کے لیے حضرت کے پاس تشریف لاتے تھے۔ 40 سال کے نچوڑ کے بعد حضرت نے فرمایا جو میری سمجھ میں ہے، قرآن کا خلاصہ، تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے، صرف 3 باتیں ہیں، 3 باتیں۔ اللہ کو راضی کرے، اللہ کی عبادت کر کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ مخلوق خدا کو راضی رکھے، ان کی خدمت کر کے، یہ 3 باتیں ہیں۔ عبادت اللہ کی، صرف اللہ کی عبادت کریں گے۔ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، سوال کرو تو اللہ سے، مدد طلب کرو تو اللہ سے، عبادت صرف اللہ کی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ہم اللہ کی عبادت کریں، عبادت میں سے نماز ہے اور زکوٰۃ بھی ہے مالی، اور روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، عبادات میں سے۔ تو ہم کوشش کریں کہ اپنے رب کی عبادت کریں، ایک تو خالص اللہ کی عبادت، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہماری مسجدوں کی حالت یہ ہوتی ہے، رمضان میں تو رونقیں ہوتی ہے، اور غیر رمضان میں بڑی مشکل سے کوئی ایک صف ہو جاتی ہے، تو صرف رمضان میں یہ ایک صورت نظر آتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پابندی کریں، اللہ کی عبادت کریں، اپنے رب کو راضی رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور پھر قرآن کے حقوق ہے، قرآن کا مطالبہ کہ ہم قرآن کے حقوق پورے کریں۔ اگر میں بات آگے چلاؤں گا تو جو اصل بات ہے وہ رہ جائے گی، وہ اصل بات بتا کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ قرآن کا پہلا حق یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہو قرآن پر، اور یقین ہو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ اگر میں پوچھوں گا اپنے آپ سے تو خود بھی کہوں گا مجھے 100% یقین ہے، اور اگر کسی اور سے پوچھوں گا تو وہ بھی کہے گا کہ مجھے 100% یقین ہے یہ اللہ کی کتاب ہے۔ لیکن اس کو ایسا نہیں چھوڑا گیا، اس کی علامت بھی ہے۔ جس کو یقین ہو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کی طرف سے یہ کتاب آئی ہے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعہ، اور وہ اللہ جس کے قبضے میں پوری کائنات کا نظام ہے، سورج ہے، چاند ہے، آسمان ہے، ستارے ہے، زمین کی پستی ہے، آسمان کی بلندی ہے، سمندر کی طغیانی ہے، پہاڑوں کی سختی ہے، یہ سب اس کے امر سے ہے، اس کے حکم سے ہے، اور سارا نظام اس کی مرضی سے چل رہا ہے۔ اس اللہ کی طرف سے یہ کتاب آئی ہے۔ اگر یقین ہو تو پھر جب کتاب پڑھی جائے، جب تلاوت کی جائے تو غور سے اس کو سننا چاہیے۔ جب یقین ہو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور جب تلاوت کو سنیں تو توجہ اس تلاوت کی طرف ہو، اور آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں جاری ہو جائے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، اس پر میں قرآن کی 1-2 آیتیں بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ قرآن کو کیسے سنا جائے؟ سوال یہ ہے، تراویح میں پیچھے کھڑے ہو کر یا ویسے تلاوت کو کیسے سنا جائے؟ آپ احادیث کا مطالعہ کریں۔ ایک صحابی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر وہاں موجود ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب صحابی کی نظر پڑی پیغمبر علیہ السلام کے چہرے پر، اذ عیناہ تذرفان، آپ کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں جاری تھی۔ صحابی نے دیکھا آپ رو رہے تھے۔ جب قرآن کی تلاوت سنے، سورہ انفال آیت نمبر 2، اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم،
مومنوں کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وجلت قلوبہم، ان کے دلوں کے اندر خدا کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہے زادتہم ایمانا، آیتیں سن کر ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، قرآن بھی سنتے ہیں اور سنتے سنتے ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ ہم جب سنتے ہیں تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر ہوتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اگر نہیں ہوتا تو اپنی فکر کریں کیوں نہیں ہوتا۔ آپ قرآن سے پوچھیں کہ قرآن کیسے سنا جائے۔ سورہ توبہ کی آیت غالباً 123 آیت ہے، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، ایمان والے جب یہ آیتیں سنتے ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سورہ زمر کی آیت، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، جب قرآن کو سنتے ہیں تو پھر دل بھی نرم ہو جاتا ہے، پھر جسم بھی نرم ہو جاتا ہے، جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ قرآن کو ایسا سنا جائے۔ سورہ مائدہ کی آیت، اذا سمعوا ما انزل الی الرسول تری اعینہم تفیض من الدم، جب انہوں نے قرآن کو سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں جاری ہو گئی۔ لما عرفوا من الحق، وجہ یقین تھا اللہ کی کتاب ہے، یقین تھا اللہ کی کتاب ہے۔ آج یہ یقین ہمارا بن جائے، صرف دعویٰ نہیں، یقین کمزور ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ان العبد اذا اذنب ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبه، مومن جب گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ دبا لگ جاتا ہے، اگر توبہ کرتا ہے صفائی ہو جاتی ہے، اگر توبہ نہیں کرتا دوبارہ گناہ کرتا ہے ایک اور دھبا لگ جاتا ہے، اسی طرح چلتے چلتے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس کی پھر ایسی حالت ہوتی ہے کہ اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ قرآن کوئی سنا رہا ہے یا کوئی گانا سنا رہا ہے، کوئی پتہ نہیں، نہ ادھر کوئی مزہ آتا ہے، شیطانی کاموں میں پھر مزہ آتا ہے کیونکہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب گناہ کرتے کرتے ایک بندے کا دل اگر سیاہ ہو جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ وہ دوسری روایت میں سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ان هذه القلوب تستأ كما يستأ الحديد، ان دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے کہ لوہے کو جب پانی لگتا ہے تو زنگ لگتا ہے، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، دل بھی سیاہ ہو جاتے ہیں۔ قالوا وما جلاؤها یا رسول اللہ، صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صفائی کی صورت کیا ہوگی؟ وہ جو زنگ ہے اس سے صفائی کی صورت کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو کثرت سے یاد کرو، قرآن کی تلاوت کثرت سے کرو۔ جب کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو گے تو دل صاف ہو جائے گا، ایمان میں اضافہ ہو جائے گا، اللہ کی ذات پر یقین بن جائے گا۔ ارادہ کرتے ہیں نا تلاوت کی، انشاءاللہ تلاوت کریں گے نا، تو پہلا حق تو یہ ہے، اگر ہم اپنی تاریخ کو اٹھائیں تو ہماری تو عجیب تاریخ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکعت میں اللہ اکبر، ایک رکعت میں پورا قرآن الف لام میم سے شروع کر کے والناس تک ایک رکعت میں ختم کیا کرتے۔ قرآن سے ایسی محبت کہ جب ظالموں نے حملہ کیا آخری وقت میں تو حضرت عثمان رضی اللہ تلاوت فرما رہے تھے، حضرت کے جسم سے جو خون گرا وہ بھی قرآن کے اوراق پر گرا، آخری وقت میں بھی تلاوت فرما رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ مصلی پہ کھڑے تھے، صبح کی نماز پڑھا رہے تھے، تلاوت فرما رہے تھے، جب حملہ ہوا تو شہید ہو گئے اور خون جو ہے وہ مصلی پہ گرا۔ رابعہ بصریہ ایک خاتون ہے، 2 رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتی تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک رکعت میں پورا قرآن، لکھا ہے کبھی 2 رکعتوں میں، اور رمضان میں 61 قرآن، 61، ایک قرآن رات کو، ایک دن کو اور ایک تراویح۔
یعنی تراویح میں پورے مہینے کے اندر ایک قرآن، اور ہر روز ایک رات کو ایک دن کو 61 قرآن یہ بن جاتے ہیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب چھوٹے سے تھے نا، چلنے کے قابل ہوئے، تو ان کی والدہ نے ہاتھ سے پکڑا اور جو وہاں مکتب تھی، جو مدرسہ تھا، وہاں لے کر گئی۔ تو قاری صاحب کو کہا کہ آپ بچوں کو پڑھا رہے ہو، یہ میرا بیٹا ہے، ان کو بھی قرآن پڑھائے ذرا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، سامنے بٹھا دیا، کہا بچے پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بچہ آگے سے شروع ہو گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ پڑھتے 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 یہاں تک کہ سورہ بقرہ ختم ہو گئی۔ استاد نے کہا کہ آپ مجھے پڑھانے کے لیے آئے ہو یا مجھ سے پڑھنے کے لیے آئے ہو؟ مجھے سمجھانے کے لیے آئے ہو یا مجھ سے سمجھنے کے لیے آئے ہو؟ بھائی مجھے سکھانے کے لیے آئے ہو یا مجھ سے کچھ سیکھنے کے لیے آئے ہو؟ تو بچہ بولا آپ کو پتا ہے میری والدہ قرآن کی قاریہ ہے، دین کی عالمہ ہے، کبھی انہوں نے بغیر وضو کے مجھے دودھ نہیں پلایا، اور جب میں ان کی گود میں ہوتا تھا ان کی زبان پر قرآن کے الفاظ جاری ہوتے تھے، وہ تلاوت میں مصروف ہوتی تھی، اور جب مجھے سلاتی تھی تو تب بھی تلاوت جاری، اور جب مجھے بیدار، جب مجھے جگاتی تھی تو تب بھی تلاوت کی آوازیں ہوتی تھی، اور جب مجھے دودھ پلاتی تھی تب بھی تلاوت کی آوازیں میرے کانوں میں پڑتی تھی، یہاں تک کہ جب میں چلنے کا قابل ہوا تو پورے 15 پارے میں ماں کی گود میں حفظ کر چکا ہوں۔ ایک دور وہ بھی تھا، یہ بھی ہماری تاریخ ہے۔ صبح کے وقت گھروں سے تلاوت کی آوازیں آتی تھی، تہجد کے لیے لوگ کھڑے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار باہر نکلتے تھے حال دیکھنے کے لیے، حضرت عمر کی آواز آ رہی ہے، صدیق اکبر رضی اللہ کی آواز آ رہی ہے، دوسرے صحابہ کی آواز آ رہی ہے، تہجد کے وقت تلاوت جاری۔ تو ہم پر تو شیطان کا اتنا غلبہ ہے، رات کو لیٹ سوتے ہیں، تہجد کی توفیق بڑی مشکل سے، رمضان میں تو توفیق مل جاتی ہے، رمضان کے علاوہ بڑی مشکل سے۔ عمل سے ہم دور ہیں، تقریریں ہمارے دور میں زیادہ ہے، بہت زیادہ تقریریں ہیں۔ صحابہ کے سامنے ایک بات ہوتی تھی، نبی کی سنت کیا ہے، قرآن کا حکم کیا ہے، پیغمبر کا فرمان کیا ہے، جب کوئی موقع ہوتا کہ ہم اس پہ عمل کریں، بس لمبی چوڑی کوئی تقریر نہیں ہوتی تھی، سیدھی سیدھی بات۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ کے لیے دعوت کا انتظام ہوا تو دوسرے وزیر، مشیر، بڑے لوگ، عہدیدار بھی وہاں شامل تھے، غیر مسلم، ان کو صحابی رسول سمجھ کر بلایا گیا۔ یہ غریب تھے، وہ امیر تھے۔ جب دعوت میں ان کو بھی بٹھایا گیا، اب ان کی نظر ان پر نہیں تھی، یہ وزیروں کی مجلس ہے، مشیروں کی مجلس ہے، فلاں کی مجلس، ان کی نظر وہاں بھی تھی میرے نبی کا طریقہ کیا ہے اور میرے اللہ کا حکم کیا ہے، صرف یہ نظر۔ لقمہ اٹھایا، ایک حصہ نیچے گرا، سنت کے مطابق اس کو صاف کیا، منہ میں ڈالا، ساتھ والے نے کوہنی سے ایسے مارنا شروع کر دیا، ایسے۔ اس کو کہا بھائی کیا ہوا؟ اس نے کہا آپ کو نہیں پتا، یہ بڑے لوگ ہیں، یہ تو وزیر مشیر بڑے لوگ ہیں، آپ غریب، آپ کی اس حرکت کو یہ معیوب سمجھتے ہیں، یہ جو نیچے سے آپ نے اٹھایا منہ میں ڈالا۔ صحابی رسول کوئی تاثر، کوئی اثر نہیں ہوا صحابی پہ، اس کی نظر یہی تھی کہ میرے نبی کے طریقے میں کامیابی ہے۔ جواب دے دیا، فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، میرے پیارے حبیب کی سنت ان کی نظروں میں معیوب ہے، اگر یہ میرے نبی کی سنت کو معیوب سمجھتے ہیں تو سن لو، میرے نزدیک یہ پرلے درجے کے بے وقوف ہیں۔ ہم ہر موڑ پہ دیکھیں میرے نبی کی سنت کیا ہے، عمل، ہمارے دامن میں عمل ہو، ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، ہمارے پاس موقع ہے، تراویح میں شامل ہو جائے،
روزے کا خیال رکھے، بہت زیادہ ثواب ہے، غیبت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، کوشش کرے رات کے وقت، تہجد کے وقت جس کو جتنا قرآن یاد ہے کوشش کرے زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے، اپنے رب کو راضی رکھے۔ جو رات کو مصلی پہ کھڑے ہو کر تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ان کا بڑا مقام ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ اللہ نے تعریف فرمائی کہ وہ لوگ جو اپنے بستروں کو چھوڑ کر، نرم بستروں کو چھوڑ کر مصلی پہ آتے ہیں، ان کا بڑا مقام۔ ایک حدیث کے اندر فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا ان فی الجنت غرفا، جنت کے اندر بالا خانے ہیں، یعنی شیشے کے کمرے ہیں، ترا ظہورها من بطونها، اندر سے باہر سارا نظر آتا ہے، وبطونها من ظہورها، اور باہر سے اندر سے باہر، اور جو ہے باہر سے اندر سارا نظر آتا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ لمن ھذا، یہ کس کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا لمن اطاب الکلام، جو نرمی سے بات کرتا ہے، حسن اخلاق سے بات کرتا ہے، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، وَأَدَامَ الصِّيَامَ، روزے رکھتا ہے، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور لوگ جب سو رہے ہوتے ہیں یہ مصلی پہ کھڑے ہو کر تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کا قرآن پڑھتا ہے۔ تو ہماری تاریخ تو یہ ہے، ہمارے اکابر رات کو مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے، قرآن پڑھتے تھے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک ایک صحابی کو بھی دعائیں دی، اجتماعی طور پر بھی صحابہ کو دعائیں دی، ایک ایک صحابی کو بھی۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے دعا دی باقاعدہ، رحم اللہ رجلا، اللہ رحم کرے، کرم کرے اس بندے پر، قام من اللیل، جو رات کو اٹھے، فصلی، نماز پڑھے، وایقظ اہلا، اور اپنی بیوی کو بھی اٹھائے کہ اٹھو نماز پڑھو، فإن ابت، اگر اس پر نیند کا غلبہ ہے یا غفلت ہے، نزح فی وجہها الماء، تو پانی کا چھینٹا اٹھا کر اس کے منہ پہ مارے، پانی کا چھینٹا اس کے منہ پہ ایسے مارے۔ پھر فرمایا رحم اللہ امرأۃ، اللہ رحم کرے، کرم کرے اس عورت پر، قامت من اللیل، جو رات کو اٹھتی ہے، وضو کرتی ہے، صلت، پھر نماز پڑھتی ہے، وایقظت زوجها، اور شوہر کو اٹھاتی ہے، فإن ابا، اگر وہ غلبہ نیند کی وجہ سے نہیں اٹھ سکتا یا غفلت کی وجہ سے، نزحت فی وجہہ الماء، تو پانی کا چھینٹا اس کے چہرے کے اوپر مارتی ہے۔ اب جو میاں بیوی دونوں رات کو مصلی پہ کھڑے ہو کر تہجد کی نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، اللہ کے نبی نے جو دعا مانگی ہے اس دعا کے اندر وہ دونوں بھی شامل ہو گئے، گویا کہ اللہ کے پیغمبر نے ان کے لیے دعا مانگی ہے۔ نیت کرتے ہیں نا، ساتھی ارادہ کرتے ہیں، اس کے لیے ماحول ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کو جگائے یا وہ آپ کو جگائے اور لڑائی کہیں شروع نہ ہو جائے۔ جو تہجد کے ارادے سے اٹھا ہے کہیں اس کی تہجد ہی نہ رہ جائے، اس لیے اس کے لیے ماحول ضروری ہے کہ پہلے سے پتہ ہو کہ اس کے فضائل ہیں۔ تو میں نے آپ کو قرآن کی آیتیں سنائی کہ قرآن کا مطالبہ یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اگلے بندے کے دل کے اندر خدا کا اتنا خوف ہونا چاہیے کہ اس کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں جاری ہو جائے، یا کم از کم اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائے، اس کے جسم پر کپ کپی ہو کہ یہ تو اللہ کا کلام ہے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ اور پھر قرآن ہمیں یہ کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، قرآن کی ایسی تلاوت کرو جیسے کہ اس کا حق ہے، اس کا حق ادا کرو۔ اس کا حق ادا کرنا کیا ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کو تو پڑھنا آتا بھی نہیں، پڑھتے ہیں، لگے رہتے ہیں، لیکن غلط پڑھتے ہیں۔ قلبن کو قلبن پڑھ لیتے ہیں، قل کو قل پڑھ لیتے ہیں، کیا سے کیا، تو وہ تو تلاوت نہ ہوگی۔ اور یہ کوئی بہانہ بھی نہیں ہے کہ اس بیچارے کو تو اتنا ہی آتا ہے،
اس بیچارے کو نہیں، اللہ نے زندگی ہی اس لیے دی ہے کہ اس کو قرآن پر لگایا جائے، اس کو آگے سیکھنا چاہیے۔ وہ دنیا کے کاموں کے لیے دن رات کو ایک کر دیتا ہے، اپنی نیندیں قربان کر جاتا ہے، اور گھر سے باہر رہنے کو گوارا کرتا ہے، قرآن سیکھنے کے لیے 5 منٹ بھی نہیں دے سکتا۔ یہ کوئی بہانہ نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، بھائی ہماری تو اب عمر گزر گئی ہے، زبان موٹی ہو گئی ہے، دماغ پرانا ہو گیا، اب اس میں نہیں آ رہا۔ یہ غلط ہے، دنیا تو اس میں ساری آ رہی ہے، دنیا کی باریکوں کو تو آپ سمجھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ قرآن کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہو جی ہمارے ذہن میں نہیں۔ آپ قرآن کو سینے سے لگائے، پیار محبت کے ساتھ قرآن کو ترجیح دے، پھر آپ دیکھیں اللہ آپ کے سینے کے اندر قرآن کو محفوظ کریں گے، آپ کی زبان کے اوپر قرآن کے الفاظ جاری ہو جائیں گے۔ آپ پہلے محبت کا اظہار تو کریں، مایوسی نہیں۔ آپ کوشش کریں، آپ کے قاری صاحب ہیں یہاں پہ، ان کو آپ ٹائم دیں اور کوشش کریں قرآن کو پڑھیں، اپنے الفاظ کو درست کریں، اور باقی تو میں نے آپ کو تفصیل بتا دی، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے نا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی